بھٹی صاحب جذبات ہمارے ایران کے ساتھ ہیں. ہم چاہتے ہیں ایران یہ جنگ جیتے. ہم چاہتے ہیں کہ اسرائیل نے جو ظلم کیا اس کا جواب دیا جائے اور جو ٹرمپ نے ظلم کیا اس کا جواب دیا جائے. لیکن گراؤنڈ کے اوپر تو ایران بڑی بری طرح پٹ رہا ہے. صرف جذبوں سے اور ہماری جوش خطابت سے تو اس کو نہ اس کی لیڈرشپ کے شہادتیں ختم ہو رہی ہیں نہ ان کے اوپر بم. دیکھیں نا ابن ہرمز پہ انہوں نے اتنا بڑا بم چلا دیا 5000 پاؤنڈ کا امریکہ نے. اسی شعر سے شروع کروں گا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آج برائے نام مسلم امہ کو ایک اور کربلا کا سامنا ہے اور کربلا میں سوائے ایران کے کوئی نہیں. آج مسلم امہ کو جتنی حسینیت کی ضرورت ہے اتنی پہلے کبھی نہ تھی. یہ ذہن میں رہے کامران بھائی کہ یہ جو جنگ ہے یہ کیوں ہے, یہ لڑائی کیوں ہے. یہ بیت المقدس کی لڑائی ہے, یہ مسجد اقصیٰ کی لڑائی ہے, یہ وسائل کی لڑائی ہے, ذخائر کی جنگ ہے, یہ گریٹر اسرائیل کی جنگ ہے, یہ دو تہذیبوں کی جنگ ہے اور یہ دو مسلموں اور غیر مسلموں کی جنگ ہے. آپ کی بات 100% میں مان لیتا ہوں جو آپ نے ابھی کی. جس طرح بمباری بتائی, جس طرح میزائل بتائے, ٹیکنالوجی ہے, پوری دنیا ہے, وسائل ہیں, اور اس کے بعد سیٹلائٹ ہے, اس کے بعد ٹریکنگ سسٹم ہے, جاسوسی نیٹ ورک ہے. ایک طرف سالہ سال سے جکڑا پابندیوں میں ایران کھڑا ہے اور اس کے پاس اس کا واحد, اس کا کبھی بھی اس کی نیوی, اس کی فورس نہیں تھی. نیوی تباہ کر لی تو کر لی نا بھائی. فضائیہ فورس نہیں تھی, کبھی بھی فضائیہ سے خطرہ نہیں تھا. اس کے تھے میزائل سسٹم. اب مجھے بتائیں, آپ کی تینوں باتیں مجھے پہلے مجھے بتائیں کہ کیا ایران میں رجیم چینج ہو گیا ہے؟ اب پھنٹی پڑی ہے نا, آپ نے کہا, مان لیا, میں آپ کی ایگری کرتا ہوں ساری باتوں سے, اور جو آپ زمینی حقائق بتا رہے ہیں اس سے بھی ایگری کرتا ہوں. 50 سال نہیں 60 سال پیچھے چلا گیا ہوگا ایران. کیا رجیم چینج ہوا ہے؟ کیا ایران میں بغاوت ہوئی ہے؟ کیا ایران نے باقاعدہ طور پر سرنڈر کر دیا ہے؟ کیا ایران مزاحمت نہیں کر رہا؟ لازوال با کمال اور بے مثال مزاحمت جس کی ٹرمپ کو بھی توقع نہیں تھی. وہ بھی کہہ چکا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنی جنگ کو اس خطے کی اور اس دنیا کی جنگ بنا دے گا. کیا اب ابنائے ہرمز کھل گئی ہے؟ 35 جہازوں نے گزرنے کی کوشش کی, بم مارے ہیں نا. تو اگر کل جہاز وہاں سے گزر گئے ایران کی مرضی کے بغیر تو ہم مان لیں گے, ہم مان لیں گے کہ امریکہ اس فرنٹ سے جیت گیا. نہیں گزر پائیں گے. ٹرمپ صاحب نے کیوں نیٹو کو کہا ہے کہ میں تم یہ ساری باتیں یاد رکھیں گے. صدر ٹرمپ جو ایک تحقیق آئی ہے کہ ایک دن میں الحمدللہ 14 مرتبہ جھوٹ بولتا ہے اپنے اندر اور اب میڈیا کے سامنے. ایوریج ہمارے پولیٹیشین تو پھر اچھے ہوئے, اس سے ہم نہیں بولے. نہیں ہمارے ہماری بھی تعریف کیجیے گا. نہیں کمال وہ بعد میں آتے ہیں. تو اب جو 14 جھوٹ روزانہ بولنے والا اپنے اندر گھر میں, اپنی پارٹی میٹنگز میں, سرکاری میٹنگز میں اور دنیا کے سامنے کیوں منتیں کرتا پھر رہا ہے؟ نمبر 1, کوئی ایک مت بتائیں ایران نے سرنڈر کیا, رجیم چینج کیا, بغاوت ہوئی, ابنائے ہرمز کھل گیا, امریکی اڈے محفوظ ہو گئے. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے کہا علی لاریجانی کی بہت بڑی شہادت ہے, بہت بڑی لاس ہے ایران کے لیے, اور مجھے کبھی اس شعر کا مطلب نہیں آتا, سمجھ پاتا تھا صحیح. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. ہم شہداء کی قوم ہیں ہم بھی. آج بھی ہماری فوج شہید ہو رہی ہے, پولیس سارے, اور جان کے نذرانے پیش کر رہی. لیکن آیت اللہ خامنائی کے بعد مجھے پتا چلا کہ واقعی شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. اکٹھے ہو گئے سارے, اور یہ شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی سے اوپر کی بات ہے. آیت اللہ خامنائی نے اس امت کو پہلی مرتبہ یہ فلسفہ دیا ہے کہ خدا کے لیے ان چیزوں سے اوپر آئیں اور ایک ہو کر لڑیں. اب مجھے بتائیں, آپ کو پتہ ہے کہ میری تہران میں ابھی بات ہو رہی تھی روزے سے پہلے. اچھا. تو علی لاریجانی کہیں, ان کا سٹرکچر دیکھیں, وہ کہتے ہیں ہماری فوج, سپاہ پاسداران, بسیج, تینوں ورکنگ حالت میں ہیں. ہمارا سیولین سٹرکچر, ہمارا عسکری سٹرکچر ورکنگ حالت میں ہے. کیسے؟ مجتبی خامنائی نے کل پرسوں شام کو جنرل محسن رضائی کو اپنا فوجی مشیر بنایا ہے. اب یہ وہ ہیں جو عراق ایران جنگ میں سپاہ پاسداران کے سپریم لیڈر تھے, یعنی ہیڈ تھے. اور علی لاریجانی کی جگہ پہ فوراً سعید جلیلی کو انہوں نے بنا دیا ہے. سعید جلیلی کون ہے؟ سابقہ صدارتی امیدوار, ڈیفنس کونسل کے ممبر, اور رہبر نے کے رکن تھے, نامزد کردہ رکن تھے جنہوں نے امریکہ سے مذاکرات کیے تھے. یہ ہے ایران, یہ ہے مزاحمت. تو جس دن ایران نے سرنڈر کر دیا, بغاوت ہو گئی, جس دن ابنائے ہرمز سے گزر گئے, جس دن ایران کا میزائل نہ اڑا, اس دن آپ کہیے گا کہ یہ پھینٹی کام کر گئی. پھینٹی اس وقت امریکہ کو لگ رہی ہے, معاشی طور پر, اندرونی طور پر, بیرونی طور پر.
اور میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں کہ اللہ کرے میں سچا ثابت ہوں. مجھے لگتا ہے کہ اس جنگ اگر یہ لمبی ہو جاتی، ایران کھڑا رہتا ہے، تو امریکہ میں رجیم چینج ہوگا، اسرائیل میں رجیم چینج ہوگا، ایران میں نہیں ہوگا.